بغداد کے پرانے محلے میں خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک بزرگ شیخ رہتے جن کا نام دادا عبد المطلب تھا۔ وہ بہت ہی پرہیزگار اور نیک شخص تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی تجارت میں گزاری، خراسان اور شام کی سرزمینوں میں، یہاں تک کہ ایک بڑی دولت جمع کر لی۔ اس دولت کو انہوں نے مضبوط لکڑی کے صندوقوں میں بند کر کے ایک ایسی جگہ چھپا دیا جسے ان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ دادا عبد المطلب اپنی پرانی سی رہائش گاہ میں رہتے جو دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھی۔ ان کے ساتھ ان کے 3 پوتے بھی رہتے تھے، سالم، نعیم اور رافع، جو ان کے بیٹے کے بیٹے تھے۔ وہ بیٹا جو یمن کے ایک تجارتی سفر میں جوانی میں ہی وفات پا گیا تھا۔ پوتے دادا کی پرورش میں بڑے ہوئے، وہی ان کو کھلاتے پلاتے، تعلیم دیتے اور ضرورت کا جتنا پیسہ درکار ہوتا دیتے تھے۔ مگر افسوس، ان تینوں میں دادا کی نیکی، پرہیزگاری یا رحم دلی کی کوئی بھی صفت نہیں آئی تھی، بلکہ وہ احسان کو کوئی وقت نہ دیتے اور رحم کو جانتے ہی نہ تھے۔ ایک شام دادا عبد المطلب گھر کے صحن میں ایک توت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کمزوری اور ہاتھوں کی لرزش ان پر ظاہر ہو چکی تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری موت قریب ہے۔ میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں ایک ایسا راز بتانا چاہتا ہوں جو میں نے 40 برس تک چھپایا ہے۔ تینوں پوتے قریب آ گئے اور ان کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگی۔ سالم جو ان میں سب سے بڑا تھا بولا، کہیے دادا جان، ہم سن رہے ہیں۔ شیخ نے کہا، میں نے اپنی ساری دولت، درہم دینار، جتنا بھی کمایا، ایک محفوظ جگہ چھپا دیا، ایسی جگہ جو کسی کی نظروں سے دور ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ مال کسی ایسے کے ہاتھ لگے جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو۔ رافع نے انہیں تیز نظر سے دیکھا اور دل میں کہا، یہ مال علماء کو دے دے گا یا صدقہ کر دے گا؟ نہیں، خدا کی قسم، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جبکہ نعیم نے دل میں سوچا، ہمیں کسی بھی قیمت پر یہ خزانے کا مقام جان لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ مر جائے۔ یوں غداری کے بیج ان کے دلوں میں اگنے لگے اور بیچارہ دادا اس خطرے سے بے خبر تھا جو اب اس کے آس پاس آ چکا تھا۔ اسی رات جب دادا عبد المطلب اپنے کمرے میں عبادت اور استغفار کے لیے داخل ہو چکے، تینوں بھائی صحن کے کونے میں جمع ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں لالچ، مکاری کی آگ چھپی ہوئی تھی۔ رافع جو ان میں سب سے سخت دل تھا بولا، اگر ہم اس کی نرمی پر بھروسہ کریں گے تو وہ ہمیں کبھی کچھ نہیں بتائے گا، ہم صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نعیم جو اپنے کانپتے ہاتھ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم دادا سے لڑیں؟ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا ضرور ہے مگر سمجھدار ہے، اور ابھی تک وہ اپنا راز بڑی حکمت سے چھپا رہا ہے۔ سالم جو ان میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ چالاک تھا، بعد میں کودھا اور بولا، ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف ایک ہوشیار چال کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسے تنہا کر دیں یا باہر لے جائیں یا کم از کم ڈرا دیں تو ہو سکتا ہے وہ راز بتا دے۔ چاند اوپر سے ان پر اپنی مدھم روشنی ڈال رہا تھا، جیسے وہ ان کے دلوں میں چھپتی نیتوں کا گواہ ہو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی چھا گئی جسے رافع کی دھیمی آواز نے توڑا، اور اگر اس نے ہمیں کچھ نہ بتایا، کیا ہم پھر بھی انتظار کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائے اور راز اپنے ساتھ نہ لے جائے؟ سالم نے سخت لہجے میں کہا، مغربی پہاڑ میں ایک پرانا غار ہے جسے لوگ بھول چکے ہیں، ہم اسے وہاں لے جاتے ہیں اور وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اگر وہ ڈرا تو بولے گا، اور اگر نہ بولا تو کم از کم ہم خود کو سکون دے سکیں گے۔ تینوں بھائیوں کی آنکھیں ایک شیطانی منصوبے پر کھل گئیں جسے وہ بہت چالاکی سمجھ رہے تھے، مگر در حقیقت وہ ایک لعنت کا بیج تھا جو ان کا پیچھا کرے گا۔ وہ باری باری اپنے کمروں میں چلے گئے اور ہر ایک اپنے ذہن میں ایک سیاہ صبح کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ وہ صبح جسے وہ مال غنیمت کی صبح سمجھ رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کے زوال کی شروعات تھی، جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی اور مؤذن کی فجر کی اذان سے پہلے ہی سالم نے دادا کو جگایا اور نرمی سے اپنے فریب کو چھپاتے ہوئے کہا، دادا جان، کیا آپ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر باہر چلیں گے؟ ہم آپ کو قریبی میدان میں کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔
دادا عبد المطلب حیران ہوئے، اپنی سفید داڑھی کو سہلاتے ہوئے بولے، اس قدر صبح سویرے؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم سورج نکلنے کا انتظار کر لیتے؟ نعیم مسکراتے ہوئے بولا، یہ ایک ایسی بات ہے جس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ جب دادا نے ان کے چہروں پر نیک نیتی دیکھی اور وہ نہیں جانتے تھے ان کے دلوں میں کیا چھپا ہے، تو وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سب نے دو جانور پر سوار ہو کر خاموشی سے سفر شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ بغداد سے دور ہوتے جاتے، شیخ کا دل گھٹنے لگا اور دل میں ایک ہلکا سا شک بیٹھ گیا۔ آسمان ابر آلود تھا اور صبح کی ہوا سرد تھی جو کپڑوں کو چیرتی ہوئی اندر تک جا رہی تھی۔ راستہ ٹیلوں اور پتھریلے راستوں سے گزرتا ہوا چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ مغربی پہاڑ کے دامن تک پہنچے جہاں وہ پرانا غار تھا جسے لوگ بھول چکے تھے۔ وہ غار کے سامنے رک گئے۔ رافع اپنی سواری سے اترا اور بولا، یہاں تھوڑی دیر رکتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک معاملہ ہے۔ دادا نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیسا معاملہ؟ سالم آگے بڑھا اور اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ وہ بولا، ہمیں خزانے کی چابی چاہیے، یا پھر تمہیں یہیں رکنا ہوگا تاکہ اس معاملے پر اچھی طرح غور کر سکو۔ عبد المطلب کی زبان پر الفاظ جم گئے اور آنکھوں سے حیرت بھرے آنسو نکل آئے۔ وہ دھیمی آواز میں بولے، کیا تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے؟ میں نے تمہیں پالا پوسا۔ نعیم نے ہچکچاتی ہوئے آواز میں کہا، ہم مجبور ہیں۔ اور بغیر کچھ کہے انہوں نے دادا کو غار کے اندر دھکیل دیا اور اس کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا، ایسا پتھر جس میں نہ سانپ داخل ہو سکتا تھا نہ انسان راستہ نکال سکتا تھا۔ وہ باہر نکل گئے اور باہر کھڑے ہو کر اس کی کراہنے کی آوازیں سننے لگے۔ پھر وہ سوار ہو کر واپس چلے گئے، اور ان کے گمان میں تھا کہ راز جلدی ان کے ساتھ باہر آ جائے گا، لیکن اللہ ان کے عمل سے بہتر باخبر تھا۔ جب تینوں بھائی بغداد میں اپنے گھر واپس لوٹے تو ان کے دلوں میں ایک چھپی ہوئی بے چینی تھی، اگرچہ ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ سالم نے کہا، دادا ڈر جائے گا، ہماری مدد مانگے گا اور خزانے کی جگہ بتا دے گا، ورنہ تو اس کا خاموش رہنا ہی کافی ہوگا۔ رافع ہنستے ہوئے بولا، تو پھر ہم بے چین نہیں ہوں گے، 2 دن بعد دوبارہ اس کے پاس جائیں گے، یا تو وہ بولے گا یا پھر ہم اسے اس غار کی طرف لے جا کر اسے وہیں دفن کر دیں گے۔ نعیم خاموشی سے بیٹھا رہا، جیسے کہ اس کے دل میں ضمیر کی آواز ابھر رہی ہو، مگر وہ اتنا کمزور تھا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے پیشمانی کا اظہار نہ کر سکا۔ اسی رات جب وہ صحن میں بیٹھ کر کھا رہا، دروازے پر دستک ہوئی۔ نعیم اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جس نے سفید امامہ باندھ رکھا تھا، صوفیانہ جبہ پہنے ہوئے تھا اور ہاتھ میں لمبی لکڑی تھی۔ اس نے کہا، السلام علیکم، میں شیخ عبد المطلب کے گھر آیا ہوں واسط سے ایک پرانا پیغام لے کر۔ سارے بھائی گھبرا گئے۔ سالم نے کہا، شیخ ان دنوں یہاں نہیں ہیں، وہ سفر پر گئے ہیں۔ اس شخص نے ان پر گہری نظر ڈالی اور کہا، یہ پیغام خاص ان کے لیے ہے، لیکن اگر تم ان کے پوتے ہو تو تمہیں اسے پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ خط نئے سال کے آغاز میں انہیں دے دوں۔ نعیم نے خط لے لیا اور انہوں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ آدمی زیادہ دیر نہیں رکا، جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا۔ وہ خط پڑھنے سے قاصر تھے کیونکہ وہ ایک قدیم طرز تحریر میں لکھا ہوا تھا اور اس میں کچھ پرانے رموز بھی تھے، جس سے ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ نعیم نے ڈرتے ہوئے کہا، کون ضمانت دے سکتا ہے کہ اس آدمی کو دادا کے انجام کا علم نہ ہو گیا ہو؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ یہ پیغام ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہ بن جائے؟ سالم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم کل دوبارہ غار جائیں گے اور سب کچھ ختم کر دیں گے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اگلی رات وہ کچھ ایسا دیکھیں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو تینوں بھائی مغربی پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے دل لالچ سے بھرے ہوئے تھے اور آنکھیں تلوار کی مانند چمک رہی تھیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش چھپی تھی کہ وہ راز صرف اپنے لیے چھپا لے۔ راستے میں وہ زیادہ بات نہ کر سکے۔ نعیم گہرے سانس لیتے جا رہا تھا اور مسلسل زمین کو دیکھتا رہا، جیسے وہ کسی بھیانک انجام کو منتظر ہو۔ جب وہ غار کے دروازے پر پہنچے تو اس پتھر کو ہٹایا
جس سے انہوں نے اس کا منہ بند کیا تھا۔ اندر اندھیرا اور خاموشی تھی۔ سالم نے پکارا، دادا کیا آپ زندہ ہیں؟ انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ رافع نے اونچی آواز میں کہا، ہم پوچھنے آئے ہیں، کیا آپ نے فیصلہ کیا؟ ایک خاموش قاتل سناٹا چھا گیا۔ پھر اچانک غار کے اندر سے کسی شخص کی آواز آئی۔ ایک گرجدار آواز تھی جو پہاڑ کی فضا میں گونجی۔ آواز دینے والے نے کہا، خیر ہو تم پر، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم سزا سے بچے رہو گے؟ ان کے جسم کانپنے لگے اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نعیم نے آہستہ سے کہا، یہ کون ہے؟ کیا دادا اکیلے نہیں تھے غار میں؟ سالم نے گھبراہٹ سے کہا، شاید کوئی راہگیر یا کوئی شخص جو غار میں چھپا ہوا ہو۔ لیکن اچانک ایک عجیب شکل و صورت کا روب دار شخص غار سے باہر نکلا۔ اس کی داڑھی گھنی تھی اور آنکھوں میں بجلی سی چمک تھی۔ اس نے کہا، اے ظالموں، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، تم اپنے جرم کی سزا پاؤ گے۔ کیا تم نے ایک بوڑھے شخص کو پہاڑ کے اندھیرے میں چھوڑ دیا؟ انہوں نے غور کیا۔ وہ شخص دادا کا چوکا ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ رافع چیخا، دادا کہاں ہیں؟ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس شخص نے سکون سے کہا، میں نے انہیں بچا لیا ہے، اس سے پہلے کہ ان کی جان چلی جائے۔ اب وہ محفوظ ہیں اور خلیفہ کو تمہارے عمل کی خبر ہوگی۔ تینوں بھائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں اور خوف ان کے جسموں میں سرایت کرنے لگا۔ کیا یہ ان کے زوال کی شروعات تھی جس سے بچنا ممکن نہ تھا؟ اسی دن دوپہر کو کئی گھنٹوں کی دہشت اور الجھن کے بعد تینوں بھائیوں نے خود کو سپاہیوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا۔ انہیں سخت حکم کے تحت خلیفہ ہارون رشید کے حکم پر بغداد کی قصر میں قاضی کے درمیان میں پیش کیا گیا۔ یہ ایک باوقار مجلس تھی۔ بیچ میں قاضی سعید بن فرج بیٹھے تھے جو انصاف و تیز نظری کے لیے مشہور تھے۔ ان کے دائیں اور بائیں علماء اور گواہ بیٹھے تھے۔ تینوں بھائی کپکپاتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اچانک دادا عبد المطلب داخل ہوئے، عصا کے سہارے چلتے ہوئے۔ ان کا چہرہ زرد تھا مگر وہ ثابت قدم تھے۔ ان کے ساتھ وہی اجنبی تھا جس نے انہیں غار سے بچایا تھا۔ قاضی آگے بڑھا اور کہا، شکایت پیش کرو۔ عبد المطلب نے بلند آواز میں کہا، اے عادل قاضی، یہ میرے پوتے ہیں، میں نے انہیں اپنے گھر میں پالا۔ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی کفالت کی، اور جب میں بوڑھا ہوا اور میرا جسم کمزور پڑ گیا تو یہ میرے مال کے لالچ میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے ایک سنسار غار میں قید کر دیا، میری موت کا انتظار کرتے رہے۔ اگر اللہ نے اس اجنبی شخص کے ذریعے رحم نہ کیا ہوتا تو آج میں پہاڑ کی تہ میں ایک لاش ہوتا۔ قاضی نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ شخص آگے بڑھا اور کہا، میں غار میں عبادت اور تنہائی کے لیے گیا تھا، وہاں میں نے ان کے کرانہ سنا اور انہیں بچایا۔ یہ ان کے پھٹے کپڑے ہیں اور یہ وہ خط ہے جو انہوں نے غار میں لکھا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو لوگ ان کے پوتوں کے ظلم سے آگاہ ہوں۔ قاضی نے حکم دیا کہ خط پڑھا جائے۔ خط سنا گیا تو لوگوں کے دل ہل گئے اور تینوں بھائیوں نے شرمندگی اور خوف سے سر جھکا لیے۔ قاضی نے پوچھا، تمہارا کیا کہنا ہے؟ کیا تم انکار کرتے ہو؟ سالم خاموش رہا۔ رافع غصے سے بولا، وہ ہمیں محروم کر دیتا، میں انکار نہیں کرتا، مگر ہمیں وہ وراثت ملنی چاہیے تھی۔ نعیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور گھٹنوں پر گر کر بولا، مجھے معاف کر دیں دادا، میں کمزور پڑ گیا تھا، میں ان جیسا نہیں تھا۔ مگر خاموش رہا۔ ایک خاموشی مجلس پر چھا گئی اور قاضی نے ان کی طرف گہری نظر سے دیکھا۔ قاضی نے عبد المطلب کی طرف دیکھا اور کہا، کیا اس مقدمے میں آپ کو کوئی مطالبہ ہے؟ بوڑھے نے اپنے پوتوں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے ایسے الفاظ کہے جو دلوں کو ہلا گئے۔ عبد المطلب نے گہری سانس لی اور اپنے تینوں پوتوں کو دیکھا، پھر نرمی سے مگر تیر کی طرح دل کو چھونے والی آواز میں کہا، اے قاضی، اگر یہ جرم ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھا جاتا کہ میرے پوتے ایسا کر سکتے ہیں تو میں یقین نہ کرتا، لیکن لالچ وہ کام کروا دیتا ہے جو تلوار بھی نہیں کر سکتی۔ آنسو ان کی سفید داڑھی پر بہہ نکلے۔ پھر انہوں نے کہا، رہی بات نعیم کی تو میں نے اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ان تینوں میں سب سے کم گنہگار ہے، لیکن سالم اور رافع کے پاس کوئی دلیل و عذر نہیں۔ پھر وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں ان کا خون نہیں چاہتا، نہ ہی چاہتا ہوں،
کہ انہیں قتل کیا جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بغداد کے تمام لوگ جانیں کہ جو اپنے خاندان پر ظلم کرے ان کے لیے لوگوں میں کوئی امان نہیں۔ قاضی جو متاثر ہو چکا تھا بولا، اے شیخ عبد المطلب، اگر آپ معاف کریں تو آپ کو اجر ہے، اور اگر شکایت کریں تو آپ کو حق حاصل ہے، لیکن فیصلہ یہ ہے جو شخص ظلم کے ذریعے وراثت حاصل کرے اسے وراثت نہیں ملے گی۔ پھر اس نے آواز بلند کر کے کہا، رافع اور سالم کو 10 سال کی قید سزا دی جاتی ہے اور انہیں لوگوں کے سامنے باب خراسان کے میدان میں کوڑے مارے جائیں گے تاکہ وہ عبرت بنے۔ پھر قاضی نے نعیم کی طرف دیکھا اور کہا، اور تم نے صبر کیا اور خاموش رہے، یہ گناہ ہے، لیکن تمہاری خاموشی ندامت نے تمہاری سفارش کی ہے، لہٰذا تمہیں ہلکی سزا دی جائے گی اور تم اپنے دادا کی خدمت کرو گے جب تک ان کی زندگی ہے۔ لوگوں نے نعیم کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ وہ بولا، الحمدللہ، میں اپنے ضمیر کے ساتھ بچ گیا، اچھے جزوی نجات ہی صحیح۔ یوں مجلس برخاست ہوئی، مجرموں کو جیل لے جایا گیا۔ دادا اور نعیم اور اجنبی شخص باہر نکلے، لوگ ان کے لیے سلامتی اور حکمت کی دعائیں کرتے رہے۔ ایک پرسکون رات میں جب نعیم اپنے دادا کے ساتھ گھر واپس آیا تو وہ مٹی کے فرش پر بیٹھے کھجور کی چھت کے نیچے، ان کے سامنے ایک پرانا چراغ تھا جس کی روشنی کمزور ہو رہی تھی۔ عبد المطلب نے اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کہا، اے نعیم، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے خزانے کی بات تم سے کیوں چھپائی تھی؟ نعیم نے شرمندگی سے سر ہلایا اور کہا، مجھے لگا آپ کسی کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں اور میں آپ کا دل سمجھ نہ سکا۔ دادا نے نرم آواز میں کہا، اے بیٹے، خزانہ دینار یا درہم نہیں ہے، بلکہ ایک وصیت ہے جو میں نے ایک پرانی کتاب میں لکھی تھی اور اسے مسجد عتیق میں ایک چھٹی سیڑھی کے نیچے رکھ دیا ہے۔ نعیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے کہا، اور وہ بھی مسجد میں؟ دادا نے کہا، کیونکہ اللہ کی امانت لوگوں کی امانت سے بہتر ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان وہ اجنبی آدمی داخل ہوا جس نے دادا کو غار سے بچایا تھا اور خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ نعیم کے دل میں تجسس جاگا اور اس نے کہا، اے محترم جناب، آپ کون ہیں اور آپ غار میں اس لمحے کیسے پہنچے؟ اس آدمی نے کہا، میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے کئی ممالک کی سیر کی ہے، زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور تمہارے والد نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی والد کا خیال رکھوں۔ پھر انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میں وقت آنے پر تمہیں حق یا وصیت پہنچاؤں، تو میں اسی وقت آ گیا۔ جب وقت آیا، دادا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، یہ آدمی میرے بیٹے کا دوست ہے، پھر میرا دوست بن گیا۔ اسی کے ساتھ میں نے اپنی قیمتی وصیت مسجد کے اماموں کے پاس بھیجی تھی۔ اس شخص نے کہا، اب وقت آ گیا ہے اے عبد المطلب کہ تم دیکھو کہ تم نے کیا لکھا تھا۔ یہ نوجوان ظلم سے بچ نکلا اور سچائی اور نیکی کی روشنی کی طرف لوٹ آیا ہے۔ نعیم نے دل کی دھڑکن کے ساتھ کہا، کل میں مسجد عتیق جاؤں گا اور چھٹی سیڑھی کے نیچے تلاش کروں گا، شاید میں وہ پا لوں جس کا میں کبھی حقدار نہ تھا۔ پھر وہ سب کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، آنسو دعاؤں میں شامل ہو گئے اور رات نے بچ جانے والوں اور ہلاک ہونے والوں پر اپنا پردہ ڈال دیا۔ اگلی صبح نعیم مسجد عتیق پہنچا۔ یہ ایک پرانی عمارت تھی، بغداد کے کنارے پر واقع، خلیفہ مہدی کے دور میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس میں سنگ مرمر کے ستون تھے اور ساگوان کی لکڑی کی چھت تھی۔ وہ مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کر غور و فکر کرنے لگا، پھر اس سیڑھی کی طرف بڑھا جو مؤذن کے کمرے کی طرف جاتی تھی۔ اس نے سیڑھیاں ایک ایک کر کے گنی، حتیٰ کہ چھٹی سیڑھی پر پہنچا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور لکڑی کے تختے کے نیچے تلاش کرنے لگا، حتیٰ کہ اسے ایک چھوٹا پوشیدہ دروازہ ملا جو نہایت مہارت سے بنایا گیا تھا۔ اسے کھولا تو اندر ایک پرانا لپٹا ہوا کاغذ تھا جو عبد المطلب کی مہر سے بند تھا۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے کھولا اور پڑھا، جو بھی یہ پیغام پڑھے وہ جان لے کہ خزانہ سونا چاندی نہیں بلکہ علم، وصیت اور ان لوگوں کے نام ہے جنہوں نے مجھے ظلم دیا اور جنہوں نے میرے ساتھ نیکی کی۔ میں نے لکھا ہے کہ میرے تمام مکانات، کھیت اور دولت کا وارث وہی ہوگا جو صبر کرے، رحم دل ہو اور سچا ہو۔ میں نے صفات نعیم میں پائیں، کسی اور میں نہیں، تو وہی میرا وارث ہو۔ نعیم بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خط کو اپنے سینے سے لگایا
اور آہستہ سے کہا، میں اس لائق نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا سب سے بہترین پوتا بن کر دکھاؤں گا۔ اسی لمحے اسے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پلٹا تو دیکھا کہ وہی اجنبی شخص سیڑھی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، یہی وہ لمحہ تھا جس کا ہمیں انتظار تھا، تم نے امانت ادا کر دی۔ کتاب بند ہو گئی۔ نعیم نے پوچھا، کیا دادا جان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا پایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، انہیں علم ہو جائے گا اور وہ بہت خوش ہوں گے، اور ان کی زندگی کا آخری دن سب سے خوشیوں بھرا ہوگا۔ پھر اس نے نعیم کا ہاتھ پکڑا اور دونوں باہر نکل آئے۔ نعیم کا دل فخر اور عاجزی کے درمیان دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم اسے ایک ایسے مقدر کے قریب لا رہا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نعیم اپنے دادا کے گھر واپس آیا۔ ہاتھ میں وصیت تھی اور سینے میں ایک نور اور ہیبت۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عبد المطلب بستر پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ دادا نے کمزور آواز میں پوچھا، کیا تم نے وہ پایا جو میں نے چھپایا تھا؟ نعیم نے کہا، میں نے اپنی ذات کو پایا ہے آپ کی ہر بات میں، اور میں نے سمجھا کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ نیت کی سچائی ہے اور دل کی پاکیزگی ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر آنکھیں بند کیں اور کہا، تو پھر اب جسم کے سکون اور روح کو راحت ملنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتے، ان کی سانس تھم گئی اور آنکھیں ایک ایسے نور پر بند ہو گئیں جو کبھی غائب نہیں ہوتیں۔ نعیم گھٹنوں کے بل گرا، دادا کا سر اپنی گود میں رکھا اور خاموشی سے رونے لگا۔ یہ موت کا غم نہیں تھا، بلکہ ان نیک لوگوں کا غم تھا جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن بغداد میں جنازہ ہوا۔ لوگ ہر محلے سے آئے ایک ایسے شخص کو الوداع کہنے جو نہ کبھی خیانت کرتا، نہ لالچی تھا اور نہ کسی کو ذلیل کرتا۔ جب وصیت گواہوں کے سامنے پڑھی گئی تو بغداد والوں کو پتہ چلا کہ نعیم سب کچھ کا وارث بن چکا ہے، مگر وہ نہ بدلا۔ اس نے دادا کی دولت غریبوں میں بانٹ دی، دادا کا گھر بیواؤں کے بچوں کو پناہ گاہ بنا دیا، اور اپنے دونوں بھائیوں سے جیل میں ملا۔ انہیں ایک چھوٹی سی کتاب دی جس پر لکھا تھا، جو میراث کی لالچ میں پڑے وہ سب کچھ کھو سکتا ہے، اور جو صبر اور سچائی اپنائے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ یوں بغداد کے لوگ برسوں تک اس کہانی کو یاد کرتے رہے کہ کیسے بھائیوں نے اپنے دادا کو لالچ میں آ کر غار میں پھینکا۔ ان کے دل اندھے ہو گئے، لیکن انجام چونکا دینے والا تھا، کیونکہ اللہ نہ حق ضائع کرتا ہے اور نہ ظلم کا ساتھ دیتا ہے۔